بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الممتحنہ کا رکوع نمبر 2 ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کن کفار سے تعلق رکھنا جائز ہے اور کن کفار سے ان کے لیے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ذکر ہوئی ہے کہ مکہ اور مدینہ سے جو عورتیں ہجرت کر کے ایک سے دوسری جگہ جائیں گی تو ان کے کیا احکام ہوں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ ان يجعل بینکم، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے مودہ، یہ اس کا چونکہ آبجیکٹ ہے، اس کا مفعول ہے تو اس کا مطلب اکٹھا کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے بینکم، تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم، اور جن لوگوں کے درمیان، جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے۔ اور یہ مکہ والوں کا ذکر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ 1-2 سال میں مکہ کو فتح کر لیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ آپس میں جو مکہ کے لوگ تھے، بہت سارے لوگ آپس میں اسلام لے کر آ گئے اور آپس میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔ تقریباً 2000 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ 14 ایسے لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں کہیں ملیں قتل کر دیے جائیں، لیکن ان میں سے بھی 10 بندوں نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی، اور ان میں سے بھی خالی صرف 4 کو قتل کیا گیا۔ تو آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کیا کر دی؟ محبت پیدا کر دی۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کن کفار سے دوستی رکھ سکتے ہیں مسلمان اور کن کفار سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے، لم یقاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کے بارے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تو تمہیں تمہارے گھروں سے روکا ہے، تمہارے گھروں سے نکالا ہے، نہ تو تمہیں ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یعنی جن لوگوں نے نہ تو قتال کیا ہے اور نہ ہی مکہ سے نکالا ہے، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تم احسان کرو، بھلائی کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتا، یعنی ان کے ساتھ آپ انصاف کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو تم کو روکتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے، الذین قاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، فی الدین، دین کے بارے میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا تھا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے مدینہ، تمہارے مکہ سے نکالنے پر مدد کی تھی ایک دوسرے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے منع کر رہا ہے، یعنی مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دوستی نہ رکھو، اور یعنی یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ تنقید کر رہے ہیں، اسی بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تنقید کر رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو مشرکین مکہ سے، اور تم ان کو خطوط نہ بھیجو، کیونکہ انہوں نے ایک تو دین کے بارے میں تم سے جھگڑا کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے تمہارے گھر سے تمہیں نکال دیا ہے، تو لہٰذا تم ان سے دوستی نہ رکھو۔ اور جو عام جو کافر ہیں، جنہوں نے نہ تو دین کے بارے میں جھگڑا کیا ہے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلمان انصاف کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پر جس طرح ہمارا ملک ہے، یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور بھی نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، اور مذاہب کے لوگ، تو ان کے ساتھ جو ہے نا ہم معاملات بھی کر سکتے ہیں، معاشرت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی معاملات کا مطلب خرید و فروخت کر سکتے ہیں، معاشرت کا مطلب اگر پڑوسی ہیں تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن ان سے ہم دلی اور قلبی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ دلی دوستی اور قلبی تعلق خالی مسلمان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کا مطمع نظر ایک نہیں ہے، اس لیے قلبی تعلق خالی مسلمان سے ہو سکتا ہے، وہ کسی کافر سے نہیں ہو سکتا۔ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تم دوستی کرو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا اور ایک دوسرے کی مدد بھی کی، تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روک رہا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو، لہٰذا ان سے دوستی نہیں کرنی مشرکین مکہ سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ بڑے ظلم کرنے والے ہوں گے، بڑے ظالم ہوں گے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے،
اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں گی تو ان کا کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی اچھی طرح آزمائش کر لیں، ان کی اچھی طرح کیا کر لیں، آزمائش کر لیں کہ آیا وہ پکی سچی مسلمان ہو کر آئی ہیں، تاکہ بعد میں مسلمانوں کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ اور آگے جا کر یہ پھر حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بیعت کر لیں، یعنی ان سے حلف بھی لے لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب مومن عورتیں آ جائیں، کہاں سے آ جائیں؟ مکہ سے آ جائیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کی اچھی طرح آزمائش کر لو، یعنی ان کو ٹٹول لو، ان کی آزمائش کر لو کہ وہ پکی سچی مسلمان ہو کر آئی ہیں، کسی اور مقصد جاسوسی وغیرہ کے لیے تو نہیں آئی ہیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جاننے والا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مومن ہے، یعنی یہ پکی مسلمان ہو کر آئی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر تم نے ان کو کافر لوگوں کو واپس نہیں کرنا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے اب یہاں یہ رہیں گی تو پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کافر لوگوں کو واپس کیوں نہیں کرنا؟ لا ہن حل لہن، کیونکہ اب یہ جو عورتیں ہیں، یہ مسلمان عورتیں کافر لوگوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات جان لی جائے کہ جب تک اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا تو اس وقت میں میاں بیوی کا آپس میں مذہب ایک ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تو پھر آپس میں مذہب کا ایک ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ لہٰذا جب ایک مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا جو شوہر ابھی تک کافر ہے، تو لہٰذا اب یہ عورت ان کے لیے اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ آج کل بھی ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر ایک اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے، مثلا دونوں کافر ہیں، ایک مسلمان ہو جاتی ہے یا ایک مسلمان ہو جاتا ہے، تو دونوں کا نکاح باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، دونوں اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو دونوں کا نکاح باقی رہے گا۔ اسی طرح خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے کافر بن جاتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی آپس میں اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا اور نکاح قائم نہیں رہے گا۔ اگر دونوں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ جنا دونوں اگر کافر ہو جاتے ہیں تو دونوں کا نکاح پھر اپنی جگہ پر اس کا قائم رہے گا۔ تو بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافروں کو واپس کیوں نہ کرو، کیونکہ لا ہن حل لہن، یہ عورتیں اب اپنے پرانے شوہروں کے لیے حلال نہیں ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک مشرک ہیں اور یہ مسلمان ہو گئی ہیں، تو مشرک جو ہے نا آپس میں ان کا نکاح قائم، مسلمان اور مشرک کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ ولا هم يحلون لهن، اور وہ جو ان کے پرانے شوہر ہیں جو ابھی تک مشرک ہیں، یہ ان کے لیے ابھی تک حلال نہیں ہیں۔ وآتوهم ما انفقوا، اور تم ان کو ادا کرو جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی جنا ان عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے جس کافر کو یہ چھوڑ کر آئی ہے اس پرانے شوہر کا نقصان ہو گیا ہے، لہٰذا تم ان کو ان کا پرانا مہر جو انہوں نے اپنی ان بیویوں پہ خرچ کیا تھا وہ ان کو دے دو، تاکہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے نقصان کا بھی ازالہ کر رہے ہیں تاکہ انسان ہونے کے ناطے کسی بھی شخص کا نقصان نہ ہو۔ تو اسلام نے ہر شخص کے مال کی حفاظت کی ہے۔ جو مہر کافر لوگوں نے ان کو ادا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے کہ مسلمانوں کو ان کا مہر ادا کرنا چاہیے۔ ولا جناح علیکم ان تنکحون، اور ظاہری بات ہے جب یہ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئی ہیں مکہ سے مدینہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اچھی بات ہے کہ جناب وہ تم ان سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو، ان سے شادی کر لو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کا مہر ادا کر دو، یعنی مہر ان کا لازمی ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ جناب پرانے شوہر کو ادا کر دینا ہے یا پرانے شوہر کو ادا کرے اور ان کو نہ دیں، نہیں، مہر کے بغیر جناب کوئی بھی عورت کسی انسان کی حلال نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان کا مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تم ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور کافروں کی ناموس کو اپنے پاس روک کر مت رکھو، یعنی کافر عورتوں کو اپنے پاس روک کر مت رکھو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ میں سے بہت سے ایسے تھے جو خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی بیویاں ابھی تک کافر تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی اس سے پہلے سرزنش نہیں کی گئی تھی، چونکہ مسلمان بہت کم تعداد میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تو اب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ میاں یا بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کافر نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر ایک مسلمان ہے تو دوسرے کو بھی یا تو مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس آیت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی
بیویاں کافر ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو مکہ بھیج دیا جائے تاکہ وہاں جا کر وہ کسی سے نکاح کر لیں۔ اس آیت کا یہ پس منظر ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافروں کی ناموس کو اپنے پاس روک کر مت رکھو۔ روک کر مت رکھو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تم انہیں طلاق دے دو اور انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ مکہ چلی جائیں اور وہاں اپنی پسند سے کسی اور سے نکاح کر لیں یا پھر مسلمان ہو جائیں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم ان سے مانگ لو، ان سے سوال کرو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ ان مسلمانوں نے جو ہے نا وہ مہر دیا ہوا تھا، تو لہٰذا یہ جو عورتیں، یہ کافر عورتیں یہ جو چھوڑیں گے، اگر وہ کسی سے جا کر نکاح کرتی ہیں تو ان مسلمان مردوں کو حق ہوگا کہ ان کے یہ جو نئے والے شوہر ہوں گے ان سے جا کے مطالبہ کریں، بھئی ہم نے بھی ان کو مہر دیا تھا اور ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا تم جو ہے ہمیں ان کا جو ہم نے مہر ادا کیا تھا وہ ادا کرو۔ اور اسی طرح وہاں سے مکہ سے جو عورتیں آئی ہیں یہاں پر آ کر وہ جس سے شادی کریں گی تو ان کے جو کافر شور ہیں پہرے والے، ان کو ان نئے مسلمان شور سے مانگنے کا حق ہے کہ ہم نے جو پہلے ان کو مہر دیا ہوا تھا وہ ہمیں آپ لوٹائیں۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی چلی جائے، إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کے پاس، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہاری نوبت آئے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو تم ادا کرو، الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اس کے برابر جو انہوں نے خرچ کیا۔ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جو ہے وہ بیوی چلی گئی ہے کافر کے پاس، تو وہ بیچارہ چونکہ مکہ سے جو کافر ہے اس کو تو وہ پیسے نہیں دے گا جو اس نے خرچ کیے، تو یہ کس سے لے گا؟ تو یہ اس سے لے گا کہ جو مسلمان عورت یہاں پر آئی ہے اور جس سے اس نے شادی کی ہے، تو چونکہ جس نئے مسلمان سے اس نے شادی کی ہے تو اس نے اس کے پہلے کافر شور کو پیسے ادا کرنے تھے، لہٰذا وہاں سے کافر شور نے نہ وصول کیے اور یہاں سے جس کی بیوی چلی گئی نہ اس نے اس کافر سے وصول کرنے ہیں، تو لہٰذا جس مسلمان نے اس نئی آنے والی عورت سے شادی کی ہے یہ بندہ اب اس سے پیسے لے گا، یعنی مسلمان آپس میں تسویہ کر لیں گے اور جو کافر لوگ ہیں وہ آپس میں تسویہ کر لیں گے، ایک دوسرے سے تسویہ کر لیں گے، یعنی برابری کر لیں گے۔ یعنی کفار اور مسلمان چونکہ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین تو نہیں مطلب کیوں کر سکتے، کیونکہ وہ مکہ میں یہ سمجھے کہ آپس میں جانا وہ ان کی باؤنڈری لین ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پکا دشمن سمجھتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ ایک دوسرے سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے لے بھی نہیں سکتے، وہ مکہ میں یہ مدینہ میں ہے، تو اس کی صورت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جن کو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اس کا پورے کرے گا، جس کو فائدہ ہوا ہے یعنی جس نے نئی آنے والی عورت سے شادی کی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے پہلے شوہر کو پیسے ادا کرے، اس کو دے، یہ جو جس بندے کی بیوی چلی گئی ہے اس کو اس کے مہر کے پیسے دے دے تاکہ اس مسلمان بھائی کا نقصان جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس کے اوپر تم ایمان لے کر آتے ہو۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں۔ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مومن عورتیں جب مکہ سے مدینہ آئیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کی آزمائش کریں، یعنی دیکھیں کہ پکی سچی مسلمان ہوئی ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلف لے لیں ان سے اور ان سے پکا ایک عہد کرائیں بھئی یہ کام آپ نے نہیں کرنے، تاکہ ان کی جانچ پر پڑتال ہو جائے کہ وہ پکی سچی مومن ہے۔ ویسے جو عام بیعت کا لفظ ہے وہ تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح مصافحہ کر کے ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ عورتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے کسی بھی عورت سے مصافحہ کر کے بیعت کی ہو، بلکہ ہر کسی بھی عورت جو آئی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی بغیر مصافحہ کے۔ یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کریں گی، یعنی آپ کے سامنے اقرار کریں گے ان باتوں کا، علی اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چونکہ مشرک تھیں تو لہٰذا اب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ جاہلیت میں چونکہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا رواج تھا لہٰذا یہ بھی حلف دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یہتین ببہتان،
اور کسی بہتان کا کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائیں گی، کسی بہتان کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ یفترینہ، جس کو وہ گھڑ کر لے آئیں، بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ عرب کے اندر محاورہ ہوتا ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، یعنی کسی واضح تہمت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ عورت کسی کے بچے کو اٹھا کر کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، یا کسی کے بچے کو اٹھا کر کہتی تھی یہ فلاں کا بچہ ہے، تو کسی کی اولاد کو کسی کی طرف نسبت نہیں کریں گی، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور وہ کسی بھی چیز میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، کسی نیک کام میں جس کا آپ حکم دے رہے ہیں اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فَبَايِعْهُنَّ، تو چنانچہ آپ ان سے بیعت کر لیں، یعنی آپ ان سے اس بات کا باقاعدہ حلف لے لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو یعنی معاف فرما دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اب دیکھیں جس طرح اس صورت کے شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان لوگوں سے تم نے دوستی نہیں کرنی، تو اس کی دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تمہارے جو ہے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ لا تتولوا قوما، تم ایسی قوم سے دوستی نہ کرو، غضب اللہ علیہم، جس پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، غصہ نازل کیا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، تحقیق یہ جو کافر لوگ ہیں یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کما یئس الکفار، اس طرح کے کفار مایوس ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں یہ ان سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی وہ اب قبروں کے اندر سے ان کو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آباء و اجداد ان کے مر گئے ہیں انہوں نے عذاب قبر کو اور دوسری چیزوں کو دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ آخرت سے بالکل کیا ہو گئے، مایوس ہو گئے ہیں۔ کما یئس الکفار، جس طرح کے کافر لوگ مایوس ہو گئے ہیں، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے۔ تو قبر والوں کے دو مطلب بتا دیے کہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد مر گئے ہیں وہ ان کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد مر گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آخرت پر حق ہے اور اب ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا، یعنی اب وہ نیک اعمال نہیں کر سکتے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو یہ ہماری سورۃ جہنم ممتحنہ بھی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور انشاءاللہ جلد از جلد اور بھی سورتوں کی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گی، اور آپ سب دیکھیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔